مہر قبیلے کی نسل کے بارے میں دو روایتیں مشہور ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کو عرب اور دوسری روایت کے مطابق راجپوتوں کی نسل کے شاہی گھرانے سے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ ٹاٹ صاحب کی لکھی گئی کتاب تاریخ راجستھان میں لکھے گئے شجرے کے مطابق ان کو شاہی گھرانے سے بتایا گیا ہے۔ اسی روایات کے مطابق یہ راجستھان کے شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جو سندھ کے مختلف اضلاع کے علاوہ تحصیل میرپور ماتھیلو، ڈہر کی، گھوٹکی، اوباڑو اور خان گڑھ میں اکثریت میں آباد ہیں۔ دوسری طرف جیسلمیر ریاست میں بھی آباد ہے۔ تاریخ کلوڑا مصنف مولوی غلام رسول مہر میں بتایا گیا ہے کہ مہروں کے بڑے اوباڑوں کی طرف رہتے تھے۔ ان میں سے ایک سردار کے 7 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام جیسر تھا۔ وہ بھائیوں سے ناراض ہو کر دریا کراس کر کے جتوئیوں کے گاؤں کے قریب جا کر رہنے لگا۔ پھر وہاں سے لکھی گاؤں میں جا کر رہا۔ ان کے ایک بیٹے کا نام عاقل تھا، جنہوں نے پنواکل گاؤں آباد کیا۔ پنواکل آج کل تحصیل اور ایک بڑا شہر بن چکا ہے۔ جیسر اور جیسل ایک ہی نام ہے، جو جیسلمیر کے بانی راجہ کا نام تھا۔ میر گاؤں یا وادی کو کہتے ہیں، اس لیے جیسلمیر یعنی جیسل کا گاؤں۔ قوی امکان ہے کہ یہ جیسلمیر کے شاہی گھرانے سے ہی تعلق رکھتے ہوں گے۔ اس مسئلے پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ پہلی روایت اس لیے درست نظر نہیں آتی کیونکہ عربوں کے آنے کے بعد سندھ کے کتنے قدیم قبیلوں کے لیے عربی و نسل ہونے کے دعوے شروع کیے گئے، جس طرح سمرا، سما، بلوچ اور کتنے دوسروں کے لیے دعوے ہوتے رہے، مگر اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر قدیم نسل کا کون جا رہے گا؟ اس لیے پہلی روایت ماننے کی نہیں۔ سردار غلام محمد خان مہر قبیلے کی تمام شاخوں کے چیف سردار تھے، جن کے بڑے دادے کی میرپور ماتھیرو میں ریاست ہوا کرتی تھی۔ کلہوڑوں اور میروں کے دنوں میں بھی ان کی دسترسی ہوا کرتی تھی۔ بہاولپور کی طرف جاتے ہوئے ان کے داؤد پوتوں سے بہت جھڑپیں بھی بتائی جاتی ہیں۔ انگریزوں کے آنے کے بعد ان کے بڑے سردار محمد بخش خان مہر کو وائسرائے ہند کی جانب سے نایاب بندوق انعام کے طور پر دی گئی تھی۔ سردار غلام محمد خان مہر نے 1922 میں سردار علی محمد خان مہر کے گھر خان گڑھ میں جنم لیا۔ انہوں نے فائنل پاس تعلیم حاصل کی، جو 1962 میں اپنے کزن اور نامور سیاستدان سردار علی گوہر خان مہر اول کی نرینہ اولاد نہ ہونے اور وفات کی وجہ سے پاک و ہند کے مہر قبیلے کے سردار بنے، جنہیں سرداری منصب کے سیاست بھی ورثے میں ملی۔ ان کے بڑے سردار اللہ یاریو خان مہر کو مغلوں نے جاگیر دی تھی۔ سردار غلام محمد خان مہر اپنے کزن سردار علی گوہر خان مہر اول کی وفات کے 2 سال بعد 1964 میں رکن قومی اسمبلی بنے اور 1970 کے الیکشن میں مسلم لیگ قیوم گروپ کے ٹکٹ پر پی پی امیدوار سردار نور محمد خان سے ہار گئے۔ الیکشن کے 3 سال بعد اپنے قریبی دوست اور وزیر اعلیٰ سندھ غلام مصطفیٰ خان جتوئی کی اصرار پر پی پی جوائن کر کے سینیٹر بن گئے۔ انہوں نے اپنا علیحدہ حلقہ بھی بنوا لیا، جس سے 1977 کے عام الیکشن میں جیت کر دوسری بار ایم این اے کامیاب ہوئے۔ ڈکٹیٹر ضیاء کے دور میں گورنر سندھ لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم عباسی کی کابینہ میں صوبائی وزیر برائے پانی، بجلی اور پھر زراعت اور خوراک کے وزیر بنے۔ 1979 کے بلدیاتی الیکشن میں ضلعی کونسل سکھر کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ 1983 کے الیکشن میں بھی وہ سکھر کونسل کے چیئرمین بن گئے۔ 1985 کے غیر جماعتی الیکشن میں تیسری بار ایم این اے کامیاب ہو کر مشیر وزیر اعظم برائے بجلی اور پانی بنے۔ اس کے بعد مملکتی وزیر برائے صحت بھی بنے۔ 1987 کے بلدیاتی الیکشن میں تیسری بار ضلعی کونسل سکھر کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ صدر ضیاء نے آرڈیننس نکالا کہ کوئی بھی وزیر ضلعی چیئرمین نہیں بن سکتا، اس لیے انہیں استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ اسی لیے مہر سردار نے مملکتی وزارت صحت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1988 میں سندھ کے نگران صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات مہر سردار جماعتی الیکشن میں جو آئی جے آئی کے امیدوار تھے، پی پی کے امیدوار پیر آف بھرچنڈی شریف میاں عبدالحق عرف میاں مٹھو سے قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے۔ 1990 کے عام الیکشن میں ایک بار پھر پی پی کے امیدوار جام سیف اللہ خان دھاریجو سے قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے، لیکن مرکز اور سندھ میں مسلم لیگ کی حکومت بنی اور مہر سردار کو اپنے چھوٹے بھائی سردار علی انور خان مہر ایم پی اے اور سیاسی شاگرد سردار رحیم بخش خان بزدار ایم پی اے کے ساتھ جیت جانے کی وجہ سے مشیر وزیر اعلیٰ سندھ بنا دیا گیا۔ 1993 کے عام انتخابات میں مہر سردار نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر اپنے حریف پی پی امیدوار جام سیف اللہ خان دھاریجو کو شکست دے کر چوتھی بار رکن قومی اسمبلی بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ مرکز اور سندھ میں
PP کی سرکار بننے پر وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ مہر سردار کے قریب رہنے کا موقع مجھے بذریعہ سردار آغا احمد یار خان شر ملا، جو ان کے قریبی اور بااعتماد ساتھی اور سیاسی شاگرد۔ مہر سردار میں بہت ساری خوبیاں میں نے دیکھی۔ وہ ایک شریف اور ایماندار سیاستدان اور سخی انسان تھے۔ جب بھی کوئی مسجد یا مدرسے کے لیے چندہ وغیرہ کی غرض سے آتا تو اپنے کسی منشی سے کہتے کہ ان کے ساتھ جا کر معلوم کرو کہ کیا مسجد اور مدرسے کا کام ہم انہیں کروا کر دیں۔ روزے دار ملازم سے ڈیوٹی نہیں لیتے تھے اور اسے کہتے تھے آرام کرو۔ افطار کے وقت مہمان اور ملازمین کو اپنے ساتھ روزہ کھلواتے تھے، لیکن اذان مکمل ہونے کے بعد روزہ کھولنے کی اجازت دیتے تھے، درمیان میں نہیں۔ روٹی کے وقت کسی مہمان کو کھانا کھائے بغیر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ ایک انتہائی پسندیدہ شخصیت تھے۔ ڈرائیونگ کے دوران کئی مرتبہ اتفاق ہوا کہ جب لال بتی پر کسی سگنل پر کھڑے ہوتے اور مانگنے والا آ جاتا تو پھر مجھے سبز بتی ہونے کے باوجود بھی گاڑی آگے چلانے نہیں دیتے تھے، جب تک کہ اس فقیر کو خیرات نہ دیتے اور مجھے کہتے کہ ان کو خیرات دینا ہم پر فرض ہے۔ مہر سردار شاپنگ سوچ سمجھ کر کرتے تھے اور رقم کی لین دین کے دوران بل کھائے ہوئے نئے نوٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ مہر سردار شاپنگ سوچ سمجھ کر کرتے تھے اور رقم کی لین دین کے دوران بل کھائے ہوئے نئے نوٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اور خود ان یوز 0 میٹر کرنسی استعمال کرتے تھے، جو بینکوں سے گتھیاں منگواتے تھے، اور بہت نفاست پسند سردار تھے۔ اس کے علاوہ ان میں بہت اور خوبیاں بھی قدرت نے رکھی تھیں۔ سردار غلام محمد خان مہر MNA 19 اپریل 1995 کو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ مہر سردار کا گھرانہ پاکستان سے بھی پہلے کا سیاسی گھرانہ ہے۔ پاکستان بنانے کے لیے جو سندھ اسمبلی سے قرارداد پیش کی گئی، اس کی حمایت کرنے والوں میں مہر سردار کے کزن سردار علی گوہر خان مہر اول کے بھی دستخط شامل ہیں، جو MNA اور 1937 میں سندھ کی پہلی قائم ہونے والی اسمبلی کے رکن تھے۔ مہر سردار کے گاؤں خان گڑھ، جو کہ اب شہر بن چکا، یہاں پر مہر سرداروں کے پیلس ہیں، جن میں دنیا کی نایاب گاڑیاں، رول رائس، بینٹلے، پورش، فراری، BMW اور دیگر قیمتی گاڑیاں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی۔ اس وقت خان گڑھ سے مرحوم مہر سردار کے بڑے صاحبزادے چیف سردار محمد بخش خان مہر سندھ کے صوبائی وزیر ہیں، اور چھوٹے صاحبزادے سردار بنگل خان مہر ضلعی کونسل گھوٹکی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں۔ ایک بھتیجا سردار علی گوہر خان مہر ثانی اس وقت MNA ہے۔ دوسرے بھتیجے سردار علی نواز خان اور راجہ خان مہر MPA سندھ ہیں۔ مہر سرداروں کے مرکز خان گڑھ کو وفاقی وزراء، مشیر، صوبائی وزارت و مشیر، ضلعی ناظم اور ضلعی چیئرمین کے علاوہ وزارت اعلیٰ سندھ کے منصب کا بھی اعزاز حاصل ہو چکا۔ سینیٹر MNA اور MPA تو کئی بار اعزاز سرداری گھرانہ حاصل کر چکا۔ سردار غلام محمد خان مہر کو ستارہ قائد اعظم بھی مل چکا ہے، اور تمام سربراہان خان گڑھ تشریف لا چکے ہیں۔